جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، پوری زندگی کی ویڈیو انسان کے سامنے ہوگی، جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ سب ریکارڈ ہو چکا اور لکھا جا چکا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ جو خود انسان کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، انسان کے چھپے ہوئے گناہوں کو اور چھپی ہوئی نیکیوں کو جاننے والا ہے، وہ سامنے ہوگا اور ثبوت کے طور پر اعمال نامہ بھی سامنے ہوگا۔ تو اس دن سے جو ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ دنیا میں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش نفس سے جو بری خواہشات تھی ان سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا، یعنی وہ گناہوں سے رک گیا۔ ہر طرح کے گناہ، کچھ گناہ جو ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں اور کچھ گناہ نفسانی ہوتے ہیں، حیوانی، نفسانی، شیطانی، ان گناہوں سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرمائیں گے بسبب اس کے کہ اس نے دنیا میں گناہوں سے اپنے آپ کو روکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسئلہ یہی ہے کہ انسان دنیا میں اپنے نفس کو آوارہ چھوڑ دیتا ہے، آوارہ کتے کی طرح، جیسے آوارہ کتا جب کہیں جا رہا ہوتا ہے نا، بس کہیں بھی پیشاب کر دیتا ہے، ایسے یہ جو نفس ہے انسان کا، یہ بھی آوارہ ہو جاتا ہے اور کہیں بھی کسی بھی گناہ میں منہ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ بد نظری کا گناہ تو عام ہو گیا، حالانکہ یہ بد نظری کا گناہ ایسا ہے کہ جو انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور نفس کو آمارگی کے اوپر آمادہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، جھکا کر رکھا کریں۔